مریض کی عیادت کرنا، اس کی دیکھ بھال، اس کے پوچھنے کے لیے آدمی چلا جائے تو 70,000 اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی مسئلہ ہو تو ہم کوئی ایک نیک آدمی تلاش کرتے ہیں کہ فلاں سے جا کے دعا کروانی ہے، فلاں نیک آدمی ہے، اسے دعا کروانی ہے، تو 70,000 وہ مخلوق جن کا گناہ ہے ہی نہیں، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے، اللہ نے نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں رکھی ان کے اندر، وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ مخلوق 70,000 فرشتے ان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، جو صبح تیمارداری کے لیے جائے، یعنی 12 گھنٹے شام تک، اور شام کو تیمارداری کرنے والا صبح تک، یعنی 12 گھنٹے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ مواقع ہوتے ہیں جو ہفتہ وار ہوتے ہیں، ہفتہ وار مواقع، مثلا جمعہ والا دن ہے، جمعے کی اللہ نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اللہ سے جو مانگو اللہ عطا کرتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، لیکن اس گھڑی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اور زیادہ اقوال جو صحابہ کرام کے ہیں، ویسے تو بے شمار اقوال ہیں، فجر کی نماز کے بعد اور امام کے خطبہ کے لیے نکلنے سے لے کر جماعت مکمل ہونے تک، 2 خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے، یہ اقوال موجود ہیں، لیکن زیادہ جو صحابہ کرام کے اقوال ہیں وہ دن کی آخری گھڑی ہے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، یہ گھڑی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ اسی طرح جمعے کے دن جلدی آنے والے کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص صبح جلدی تیاری کرے، اچھی طرح تیاری کرے، تیاری کر کے جلدی مسجد کے اندر آ جائے اور آ کر جتنی اس کے مقدر میں ہے نماز پڑھے، یعنی نفل نوافل پڑھتا رہے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آئے تو امام کے قریب ہو کر بیٹھ جائے اور قریب سے امام کی بات کو توجہ سے سنے، کوئی لاغو کام نہ کرے، بےہودہ کوئی فضول کوئی ایسی بات چیت نہ کرے خطبے کے دوران۔ تو امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے، گھر واپس چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قدم کے بدلے 1 سال کا اجر عطا فرماتا ہے، ایک قدم کے بدلے میں۔ کتنا ثواب کہ پورا سال کوئی شخص دن کو روزے رکھے اور رات کو قیام کرے، اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قدم کے بدلے عطا کرتا ہے۔ جتنے قدم چل کے آؤ گے اتنا اجر۔ یہ جمعے والے دن یہ موقع ہمیں میسر ہے۔ اسی طرح سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ بھی ہمارے پاس موقع موجود ہے۔ اسی طرح کچھ مواقع ہوتے ہیں جو ماہانہ ہمیں میسر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 روزے رکھ لے، ایام 20 کے 3 روزے جو ہر مہینے رکھ لے، ایسے ہے جیسے ساری زندگی روزے دار ہے، کیونکہ ہر نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا دیتا ہے۔ مہینے میں 3 روزے رکھ لیے تو 30 روزوں کا اجر، پورے مہینے کے روزوں کا اجر۔ تو لگاتار ساری زندگی روٹین بنا لے، مہینے میں 3 روزے رکھ لے، ایسے ہے جیسے ساری زندگی آدمی روزہ دار ہے۔ اور کچھ مواقع ہوتے ہیں جو سالانہ ہمیں ملتے ہیں، عشر ذوالحجہ کے کچھ دن ہیں 10 ان کا، اسی طرح اور بھی عیدین کے موقع۔ تو ان مواقع سے ہمیں فائدہ حاصل کرتے ہوئے صرف یہ نا امید نہیں ہو جانا چاہیے کہ رمضان رخصت ہوگی اب رحمتیں ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں باقی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں وہ ہمارے پاس اب بھی موجود ہیں، روزانہ کی بنیاد پر، ہفتہ روزہ، ماہانہ، سالانہ موقع ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں ان موقعوں سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ دور حاضر میں فتنے بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب فتنے اس طرح آ جائیں گے کہ جس طرح تسبیح کا اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے لگاتار ایک کے بعد دوسرا گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح ایک فتنہ ختم ہوگا، دوسرا ختم ہوگا، تیسرا، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو دن آ رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ مشکل دن ہوگا، اور فتنے بڑے بڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ فتنے کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ایسے ہے جیسے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ پکڑنا ہے، ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی طرح فتنے کے دور میں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت
क़यामत के करीब जब फितने आ जाएंगे तो इंसान अपने ईमान को बेच देगा। फितने के दौर में होगा ये कि फरमाया सुबह के वक्त आदमी मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह के वक्त काफिर हो जाएगा। तो ऐसे दौर के अंदर हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए, हमें इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए कि हम ईमान पर रहें, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने की कोशिश में रहें, कहीं दुनियादारी के अंदर, कहीं जो है ना फितरों के अंदर मुब्तला ना हो जाए, कहीं हमारा ईमान ना चला जाए, कहीं हम जहन्नम का ईंधन न बन जाए। हम खुद अपनी औलाद और अपने घर वालों की हिफाजत करें, उनके ईमान की हिफाजत करें, खुसूसन जो हमारे दौर के अंदर बहुत ज़्यादा फितने हैं, मसलन मोबाइल का फितना है और दुनिया के पीछे चलना और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से दूर होना, इन फितरों से हमें हर मुमकिन बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी ईमान की, हमारे जान की, हमारे अक़वाल की हिफाजत फरमाए, हमारी औलाद को अल्लाह ताला नेक बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें क़यामत वाले दिन कामयाब लोगों के अंदर शुमार फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें मज़ीद नेकी करने की